ابھی تک ہم نے جو انالیسس کیا وہ ٹیکسٹ بیس پہ کیا. ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ تھا, اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ورڈ کلاؤڈ کے اوپر. لیکن جب ہم پریکٹیکل ورڈ میں آتے ہیں تو ہمارے زیادہ تر انالیسس ٹیکسٹ کی بیس پہ نہیں ہوتے بلکہ نمبر کی فارم میں ہوتے ہیں. اچھا, نمبر کی فارم میں جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو جو گوگل انالیٹکس ہمیں کمپوننٹ پرووائڈ کرتا ہے اس کا نام گوگل شیٹس ہے. ابھی تک ہم نے کام کیا تھا گوگل ڈاکس کے اوپر, تو اب ہم کام کریں گے گوگل شیٹس کے اوپر. اچھا, گوگل شیٹس کیسے ہمارے اس کمپیوٹر پہ آئیں گی؟ اس کا طریقہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے گوگل ڈاکس کے حوالے سے کیا تھا. اس کو میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں, آپ لوگ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی ہم گوگل سرچ باکس میں گوگل شیٹ کا ورڈ لکھیں گے اور کمپیوٹر ہمارے سامنے گوگل شیٹ کا جو انٹروڈکٹری پیج ہے وہ لے آئے گا. اس انٹروڈکٹری پیج میں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ اس کے لیے بالکل جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا, انٹرنیٹ ہمارے پاس لازمی ہونا چاہیے, پھر ہمارے پاس جی میل کا اکاؤنٹ یا گوگل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں جب ہو جائیں گی تو گوگل شیٹ کا انٹروڈکٹری پیج ہمارے سامنے آ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے وہ ہمیں کچھ ٹیمپلیٹ پرووائڈ کر رہا ہوگا, کچھ ہمارے سامنے جو پہلے سے بنی ہوئی فائلز ہیں ہمارے کمپیوٹر میں موجود ہیں, ہماری گوگل ڈرائیو میں موجود ہیں, ان کو لسٹ کر دے گا اور پھر ہمیں آپشن دے دے گا کہ ہم ایک نئی فائل کیسے اوپن کریں گے. امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گوگل ڈاک کی طرح جب ہم گوگل شیٹ کو کسی اور فرینڈ کے ساتھ یا اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اگر ہم شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے کسی یو ایس بی اسٹک کی ضرورت نہیں ہے, یو ایس بی ڈرائیو کی ضرورت نہیں ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اور شیئر کہاں سے ہوگا؟ جس طرح گوگل ڈاک میں ہم نے اسکرین کے رائٹ اپر کارنر کے اوپر شیئر کا بٹن موجود تھا, گوگل شیٹ میں بھی بالکل اسی طریقے سے اپر رائٹ کارنر کے اوپر شیئر کا بٹن موجود ہے. جو ہی ہم شیئر کے بٹن کو پریس کریں گے وہ ہمیں آپشن دے دے گا کہ کس یوزر کے ساتھ ہم اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس یوزر کا ہم ایڈریس لکھیں گے اور یہ فائل آپ کی اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی شیئر ہو جائے گی. آئیے ہم کمپیوٹر کے اوپر اس گوگل شیٹ کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, تو یہ میرے سامنے ایک گوگل شیٹ اوپن ہے. پہلے ہم سارا کام کر رہے تھے گوگل ڈاک کے اوپر, تو اس کی جو شیپ تھی وہ ورڈ, اگر ہم مائکروسافٹ آفس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو ورڈ کے ساتھ زیادہ اس کی شکل اس سے ملتی جلتی تھی. لیکن یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ ہمارے سامنے ورڈ, اگر مائکروسافٹ آفس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ایکسل کی طرح کی ایک شیٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے. کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے. میں یہاں پہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ گوگل شیٹ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, تو میں بالکل بیبی سٹیپس میں چلوں گا. اگر یہ چیزیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں آپ کے لیے ایک بونس ہو جائے گا, نہیں تو ہم سب ایک سیم پیج پہ آ جائیں گے جس سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اوکے, جب ہم اس شیٹ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کسٹمر ڈی بیس ایک نام لکھا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اس پرٹیکولر فائل جو ہم ڈیولپ کریں گے اس ڈیٹے کا نام یہاں پہ لکھیں گے. اگر ہم نام چینج بھی کرنا چاہتے ہیں تو نام چینج کر کے بھی لکھا. جی, سب سے اوپر یہ کسٹمر ڈی بیس یہ نام لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ جو ڈیٹا ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس کو ہم نے نام کیا دیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اگر ہم کسٹمر ڈی بیس کے علاوہ, میں نے اس کا نام کسٹمر ڈی بیس رکھا ہوا ہے, آپ اس کا نام کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں. ابھی ہم ایگزامپل میں ایک اور فائل یوز کریں گے جس میں اس کا نام ڈفرینٹ ہوگا. دوسری چیز جو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, ویسے تو سلائڈ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ اس کسٹمر ڈی بیس کے نیچے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, فائل, ایڈٹ, ویو, انسرٹ, فارمیٹ. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں مینیو کہتے ہیں. ہر اس ایپلیکیشن میں جہاں پہ یہ مینیو موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینیو ڈریون ایپلیکیشن. اچھا, بہت ساری کمپیوٹر کی ایپلیکیشن ہے جہاں پہ ایسا کوئی مینیو موجود نہیں ہوتا. اچھا, مینیو کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مینیو کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماؤس کی مدد سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کسی بھی لفظ کے اوپر ہم کلک کریں گے اس کے مطابق ایکشن
کمپیوٹر پرفارم کر دے گا. ہمیں کوئی چیز لکھ کے انسٹرکشن نہیں دینی پڑے گی. سو جہاں پہ ہمارے پاس مینیو اویلیبل ہے ہم اس کو مینیو بیسڈ اپلیکیشن کہیں گے, اور جہاں پہ مینیو اویلیبل نہیں ہے اس کو ہم کمانڈ بیسڈ اپلیکیشن کہیں گے. سو دو قسم کی اپلیکیشن ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. ون از مینیو بیسڈ, اور مینیو بیسیکلی کیا ہے, یہی جو فائل ایڈٹ ویو انسرٹ یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور آج کل جو زیادہ اپلیکیشن آ رہی ہیں وہ مینیو بیسڈ ہی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمانڈ بیسڈ نہیں ایگزسٹ کرتی. کمانڈ بیسڈ میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ مینیو اویلیبل نہیں ہے, مینیو اویلیبل نہیں ہے تو ہم ماؤس کو یوز نہیں کر سکتے. ماؤس کو یوز نہیں کر سکتے تو پھر ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن کیسے دیں گے. کمپیوٹر کو انسٹرکشن دینے کے لیے پھر ہمیں کمانڈ لکھنی پڑے گی. بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائی کو کہتے ہیں جاؤ ہمارے لیے پانی کا گلاس لے آؤ, یا جاؤ چائے لے آئے, یا چلو آؤ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو جس طریقے سے ہم ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پہ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دیں گے. ظاہر ہے کمپیوٹر کو انسٹرکشن دینے کے لیے جو لینگویج ہے وہ اردو یا انگلش نہیں ہوگی, وہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہوگی, لیکن ہوگی وہ کمانڈ ہی. سو کمانڈ بیسڈ اپلیکیشن اور مینیو بیسڈ اپلیکیشن. گوگل شیٹ میں کیونکہ یہ مینیو اویلیبل ہے لہٰذا اس کو مینیو بیسڈ کہیں گے. ایک اور بات جو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, مینیو بیسڈ جو اپلیکیشنز ہیں ان کے کچھ فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. فائدہ یہ ہے ہمیں کچھ لکھنا نہیں پڑتا, یاد نہیں کرنا پڑتا کہ کس کمانڈ کے لیے کون سی انسٹرکشن ہم نے دینی ہے, یا کس انسٹرکشن کے لیے کون سی کمانڈ ہم یا کون سی لینگویج یوز کریں گے. لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو مینیو میں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی فنکشن کوئی ٹاسک ہم کروانا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر سے اور وہ اس کے مینیو میں اویلیبل نہیں ہے تو کمپیوٹر سے وہ کام ہم اس اپلیکیشن میں نہیں کروا سکتے, کیونکہ مینیو میں وہ جگہ ہی اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ ہم ماؤس کا کلک کریں گے. جبکہ کمانڈ بیس میں نقصان یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزیں لکھنی پڑتی ہیں, ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے کہ کس انسٹرکشن کے لیے ہم نے کون سی کمانڈ دینی ہے, کون سی لینگویج یوز کرنی ہے, سارا کچھ ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ اس سے کمپیوٹر سے کروا سکتے ہیں, کیونکہ ماؤس تو یوز ہو نہیں رہا, ہم نے کمانڈ لکھنی ہی ہے تو لکھتے وقت ہم کچھ بھی اس سے فنکشن اس سے پرفارم کروا سکتے ہیں. سو یہ ان کے فائدے اور نقصان. سو دوسری چیز جو گوگل شیٹ میں امپورٹنٹ ہے وہ مینیو کا ہونا ہے. ابھی مینیو کو تفصیل سے بھی کریں گے, اس وقت میں صرف اس کے آپ کو مختلف کریکٹرسٹک بتا رہا ہوں. نیچے جو چیز امپورٹنٹ ہے جہاں پہ ہم اپنا فنکشنز پرفارم کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ڈبے بنے ہوئے ہیں. اچھا, یہ کچھ ڈبوں کے اوپر اگر آپ اس میں فرسٹ رو میں دیکھیں تو ABCDE لکھا ہوا ہے, یہاں پہ فرسٹ کالم میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ خامخواہ نہیں لکھا ہوا, اس کا ایک پرپس ہے, اس کا ایک فائدہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب ہم ان میں سے کسی ایک ڈبے کو, جس کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں سیل کہتے ہیں, کسی ایک سیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان ABCs اور 1 2 3 کو یوز کریں گے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے محلے میں یا ہمارے شہر میں ہمارا جو ایڈریس ہوتا ہے اس میں ایڈریس میں سب سے پہلے ہمارے محلے کا نام ہوتا ہے اور پھر ہمارے گھر کا نمبر ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ اس والے کھانے کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں, جس کو یہاں پہ جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, تو اس کھانے کا یا اس سیل کا ایڈریس ہوگا, ہم سب سے پہلے یہ جو ABC اوپر بنی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 1 2 3 میں اس کا کیا نمبر ہے, اور ہم اس کو ملا کے لکھ دیں گے C6. تو اس کا ایڈریس ہو جائے گا C6. سملرلی اگر مجھے اس کھانے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, تو اسی طریقے سے میں یہاں پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کروں گا اور نمبرز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں گا. لکھتے وقت ABC میں جو چیز ہے اس کو پہلے لکھوں گا اور گنتی میں جو چیز ہے اس کو بعد میں لکھوں گا, تو یہ میرے پاس اس کھانے کا ایڈریس ہو جائے گا B10. سو اس طریقے سے میں ان ABCs اور 1 2 3 کو یوز کر لوں گا ریفرنسنگ کے لیے. یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریفرنسز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک سیل کے بارے میں ہو, یہ گروپ آف سیل کے بارے میں بھی ہم پرفارم کر سکتے ہیں. گروپ آف سیل کیسے؟ فار ایگزامپل میرے پاس یہ ایک
گروپ آف سیل ہے جس میں بہت سارے سیل موجود ہیں. ابھی تک میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کوئی ایک سیل. اب میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں گروپ آف سیل. اچھا, گروپ آف سیل کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں رینج کہتے ہیں. جہاں پہ کسی ایک ڈبے کو میں نے ریفر کیا تھا سیل کے ساتھ, لیکن جب گروپ آف سیلز ہوں تو اس کو کمپیوٹر کی زبان میں رینج کا نام ہم دیتے ہیں. یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اچھا, یہ رینج کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگی؟ یہ رینج شروع ہوتی ہے یہاں سے اور ختم ہوتی ہے یہاں پہ. اس کھانے کا ایڈریس کیا ہے؟ اس کھانے کا ایڈریس ہے, اگر میں یہاں سے اس کو آئیڈینٹیفائی کروں تو اس کا ایڈریس بنتا ہے F4, اور یہ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کھانے کا ایڈریس کیا بنتا ہے؟ اس کھانے کا ایڈریس بنتا ہے G8. یہ ہمارے پاس ایڈریس بن گیا. اور ایڈریس ہم نے کیسے بنایا اس کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا ہے. اور میں جب اس رینج کو ریفر کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ رینج F4 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے؟ G8 تک. اچھا, اب اس کو, یہ تو میں نے جو آپ کے سامنے لکھا ہے یہ میں نے عام زبان میں لکھا ہے. جب میں اس کو کمپیوٹر کی زبان میں لکھوں گا تو اس کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ میں لکھوں گا F4 اور اس کے آگے یہ 2 نقطے ڈالوں گا. اس کا نام تو کالن ہے اور یہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر موجود ہے. اگر آپ اپنے اسٹینڈرڈ کی بورڈ یوز کر رہے ہیں تو جو ایل کی ہے, اس ایل کی کے اگلی کی جو ہے یہ کالن کی ہے. سو ہم یہ کالن استعمال کریں گے اور G8 کا ورڈ یہاں پہ استعمال کریں گے. سو اس طریقے سے ہم اس پرٹیکولر رینج کو ریفر کریں گے. سو گوگل شیٹ میں جب میں C6 لکھوں گا یا B10 لکھوں گا اس کا مطلب ہوگا یہ صرف ایک سیل کو ریکگنائز ہو رہا ہے. اور جب میں کمبینیشن آف ریفرنسز لکھوں گا, جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھا F4 G8, تو اس کا مطلب ہوگا یہ ایک رینج آف سیل ہے. ان دونوں کا علیحدہ پرپز ہے جو ہم آگے ایگزامپل میں یوز کریں گے. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو مختلف فنکشن گوگل شیٹ پرفارم کر رہی ہے, وہ فنکشنز سارے کے سارے اس پرٹیکولر مینیو کے نیچے والی لائن میں لکھے ہوئے ہیں. کچھ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, کچھ جو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ ہم کمانڈ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یہاں پہ لکھ دیں گے. آئی ہوپ کہ یہ گوگل شیٹ کے حوالے سے جو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. سو ابھی ہم نے دیکھا کہ گوگل انالیٹکس کے ایک اور کمپوننٹ جس کا نام گوگل شیٹس تھا, اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ گوگل شیٹ کسی ٹیکسٹ بیسڈ انالیسز میں ہمارے کام نہیں آتی, بلکہ یہ نومیریکل انالیسز, یعنی جب ہمارے پاس نمبر موجود ہوں اور ان کو ہم نے اپنی ریسرچ میں, اپنے انالیسز میں, اپنے ایشو کے پرابلم کے حوالے سے استعمال کرنا ہو تو ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے, یہ آج ہم نے سیکھا. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھنے کی ہے, ویسے آپ کے ذہن میں ہی ہوگی کہ جس طرح گوگل ڈاکس میں ہمارے پاس گوگل انالیٹک ایڈیشنل فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ بہت سارے ایڈیشنل انسٹالیشن یا ایڈیشنل اپلیکیشن ہم استعمال کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے گوگل شیٹ میں بھی ہم بہت ساری ایڈیشنل انفارمیشن بھی, ایڈیشنل اپلیکیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے جو اگلے سیشنز ہیں ان میں ہم یہ اپلیکیشن اور گوگل شیٹس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے.